السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ہو۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی یہ ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور آمنہ بی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادل درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت و خلوص سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے وہ پارہ نمبر 4 اور رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 102 ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ آپ حضرات سماعت کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ پیدا مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا احسان فرمایا ہے، اپنا کتنا بڑا فضل کیا ہے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، تمہارے دلوں میں دوسروں کے لیے نفرتیں تھیں، کدورتیں تھیں اور ایک دوسرے کا خون کا پیاسا بنا ہوا تھا۔ زندگی کے دن تم صحیح سے پورے نہیں کر سکتے تھے، تمہارا یہی معمول بن چکا تھا کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینا اور دوسرے سے دکھ اٹھانا، اور تم اتنے بڑے ایک دوسرے کے دشمن تھے کہ اس کو اللہ کی اس زمین پر گوارا نہیں کرتے تھے، اور تم چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا خون پی جائیں۔ تم ایسی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو اے لوگو، اللہ کا احسان یاد کرو تم اپنے اوپر کہ اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے دلوں میں
मोहब्बत डाल दी और तुम्हारे दिलों को कुदूरत से, नफरत से, अदावत से एक पाक कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया, और तुम्हारे इन दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी कि तुम एक दूसरे के भाई बन गए। फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना व कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार फनक़ज़कुम मिनहा, और तुम नारे दोज़ख यानी दोज़ख की आग के किनारे पर थे। फनक़ज़कुम मिनहा, और अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, और अल्लाह अपनी आयतें इसीलिए बयान फरमाता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। कुरान की इस आयत का मतलब आप हजरात ने समझा, लेकिन जो मेन पॉइंट है इस आयत में, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो, तो आखिर ये रस्सी है क्या? हम सोचते होंगे कोई ऐसी रस्सी मौजूद है जो अल्लाह की तरफ से है और वो बंदों के लिए लटक रही है और उसको हम सब मिलकर पकड़ लें। ये रस्सी कहाँ है, किस जगह है, इतना तो समझ लिया है कि रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो, लेकिन ये रस्सी है क्या, हमारी समझ में ये बात अभी नहीं है कि वो कौन सी रस्सी है जिसको मजबूत थाम लें और पकड़ लें, और वो कहाँ है, किस तरह की रस्सी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रस्सी के ताल्लुक से बेहब्लिल्लाह की जो तफसीरें की गई हैं, जो इसकी वजाहत की गई है, मुफस्सिरीन किराम के इसमें चंद कौल हैं। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि बेहब्लिल्लाह से जो मुराद है, अल्लाह की रस्सी जो मुराद है, वो कुरान पाक है। यानी कुरान को मजबूत पकड़ लो, मजबूत थाम लो, और इसका भी ये मतलब नहीं कि आप हाथ में पकड़कर हर वक्त अपने सीने से चिमटाए रहें, तो ये थामना या पकड़ना नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह के कलाम की हर आयत, हर जेर जबर, हर नुक्ता, पेश जेर जबर, यानी हर हर्फ पर मजबूती के साथ अपना ईमान और यकीन कायम कर लो कि इसका हर हर्फ और जेर जबर पेश, हर नुक्ता हक है और सच है, ये अल्लाह का कलाम है। और जो अल्लाह के कलाम में फरमाया गया है, अल्लाह के इस कलाम पर पूरी तरह से अमल करने वाले बन जाएं, अल्लाह के एकाम पर हम अमल करें। तो ये एक थामना है और पकड़ना है। तो जिन मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि रस्सी से मुराद है कुरान पाक, यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से थाम लो। जिन्होंने कुरान की इत्तिबा की, यानी इसके हर हर्फ पर अमल किया और इसके अहकाम पर अमल किया, वो हिदायत पर रहे, और जिन्होंने इसको छोड़ दिया वो गुमराही पर रहे, उन्हें कोई अच्छी राह ना मिली। बाज मुफस्सिरीन का कौल है कि वो कहते हैं कि हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका हवाला पेश करते हैं कि हजरत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हब्लिल्लाह से मुराद, यानी अल्लाह की रस्सी से जो मुराद है, वो अल्लाह के नेक बंदों की जमात मुराद है।
اللہ کے وہ بندے کہ اللہ نے کسی کو محبوب کہا، اور وہ بندے کہ جن کو اپنا دوست فرمایا، اور اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ نے پسند فرمایا، اور اللہ کے وہ نیک بندے جن کے لیے اللہ نے 17ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میری اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یعنی ہم نے اپنی اس زمین کا انہیں وارث بنا دیا ہے، انہیں اختیار دے دیا ہے کہ جس طرح سے چاہیں اس زمین پر ہمارے نظام کو وہ قائم فرمائیں. تو اللہ کے نیک بندوں سے مراد ہیں وہ بندے کہ جن کو اللہ نے اپنا محبوب فرمایا، جن کو اللہ نے اپنا دوست فرمایا، جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے نیک بندے جنہیں میں نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ میں نے اپنی زمین کا انہیں وارث بنا دیا ہے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کے نیک بندوں کی یہی جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ کے قرآن کے ہر حرف اور ہر زیر زبر پیش پر پوری طرح سے ایمان اور یقین کو اپنے مضبوط رکھا، اور وہ وہی راہ چلے جس راہ کو اللہ نے پسند فرمایا. سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے اور تھامنا ہے. اور تھامنا اور پکڑنا میں نے بتایا کہ اللہ کے اس کلام کو حق جاننا ہے، حق ماننا ہے، اور اس کے ہر حرف پر عمل کرنا ہے چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور ہمیں اللہ کے ان نیک بندوں کی جماعت کی بھی قدر کرنی ہے، اللہ کے ان نیک بندوں کا بھی ادب و احترام کرنا ہے. تو سلسلہ یوں شروع ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کے وفادار بن کر رہیں، ان کے خدمت گزار بن کر رہیں، اور اللہ نے اپنے جن بندوں کو پسند فرمایا ہے ان کا ہر وقت ادب و احترام کرتے رہیں اور ان کی راہ کو ہم اپنے لیے پسند فرمائیں.